جن اور شہزادی کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک عظیم اور خوبصورت سلطنت میں ایک دانا اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی لیلا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، نرمی اور عقل کی وجہ سے مشہور تھی۔ سلطنت کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کی مدد کرتی اور ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش آتی۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایک شیطانی جن برسوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اپنا بنانے کی سازش کر رہا تھا۔ جن کا منصوبہ: ایک تاریک شام جب شہزادی شاہی باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور فضا میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ شہزادی سنبھلتی کہ اچانک ایک سیاہ دھند اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اس میں سے ایک خوفناک جن برآمد ہوا جس کی آنکھیں دہتی آگ کی مانند تھیں۔ شہزادی لیلا، جس جن نے گہری آواز میں کہا، میں تمہیں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا اور میری ملکہ بننا ہوگا۔ شہزادی پیچھے ہٹ گئی اور غصے سے بولی، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، میرا دل میری سلطنت اور میرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو۔ جن نے کہہ لگایا، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک ہی لمحے میں شہزادی غائب ہو گئی۔ صرف ایک مدھم سی چمک باقی رہ گئی تھی۔ بادشاہ کا دکھ: جب بادشاہ کو اپنی بیٹی کے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ سخت غم زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بہادر جنگجوؤں اور عقل مند جادوگروں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی یہ نہ جان سکا کہ جن نے شہزادی کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور امید دم توڑنے لگی۔ پھر ایک بوڑھا دانشور محل میں آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی کالا پہاڑ کے بدقسمت غار میں قید ہے۔ صرف وہی شخص اسے بچا سکتا ہے جس کا دل پاک ہو اور جس میں بے پناہ ہمت ہو۔ نوجوان بہادر کا مشن: بادشاہ کی سلطنت میں عام لوگوں میں ایک نوجوان کسان تھا جس کا نام عامر تھا۔ وہ سادہ مگر بہادر تھا اور دل ہی دل میں شہزادی لیلا سے محبت کرتا تھا۔ دانشور کی بات سن کر عامر آگے بڑھا اور اعلان کیا، میں جاؤں گا اور شہزادی کو بچاؤں گا۔ بہت سے لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ ایک عام کسان کیسے ایک خوفناک جن کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ نے عامر کی آنکھوں میں عزم کی چمک دیکھی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کالا پہاڑ کا سفر: عامر اپنی تلوار اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 3 خطرناک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا: دھوکہ دینے والی ندی، ایک جادوئی ندی جو بدترین خوف کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھی۔ عامر نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی روشنی پر یقین رکھا، یوں وہ اسے پار کر گیا۔ بولنے والے سانپ: یہ سانپ جھوٹ بول کر اسے واپس جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر عامر نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھتا گیا۔ نمبر 3: سائے کا پل، ایک ایسا پل جو ان لوگوں کے نیچے سے غائب ہو جاتا تھا جن میں سچی ہمت نہیں ہوتی، مگر عامر نے خود پر بھروسہ کیا اور بغیر خوف کے چلتا گیا۔ بالآخر وہ بدقسمت غار کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جن سے مقابلہ: غار کے اندر شہزادی لیلا ایک شیشے کے پنجرے میں قید تھی۔ جن نے اس کے قریب کھڑا کہہ لگا رہا تھا، ایک معمولی کسان مجھے چیلنج کرنے آیا ہے۔ جن ہرایا: عامر نے ہمت نہیں ہاری اور بولا، میں کسان ضرور ہوں مگر میرے پاس تمہاری سحر انگیزی سے زیادہ طاقتور چیز ہے، ایک پاکیزہ دل۔ جن نے آگ کے گولے پھینکے مگر عامر نے انہیں بچاتے ہوئے اپنی تلوار زمین پر ماری۔ ایک چمکتی ہوئی روشنی نکلی جس سے جن کے آنکھیں چند دھندلا گئیں۔ شہزادی نے دعا کی اور اچانک شیشے کا پنجرہ ٹوٹ گیا۔ ایک سنہری روشنی نے جن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ایک چھوٹی سی بوتل میں قید ہو گیا جو خود بخود بند ہو گئی۔ یوں جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ خوشی کی واپسی: عامر اور شہزادی لیلا واپس سلطنت پہنچے جہاں انہیں ہیروں کی طرح خوش آمدید کہا گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور بولا، عامر، تم نے بہادری اور سچی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر شہزادی راضی ہو تو میں چاہوں گا کہ تم اس کے شوہر اور مستقبل کے بادشاہ بنو۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، عامر نے اپنی ہمت اور نیکی سے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ یوں عامر اور شہزادی کی شاندار شادی ہوئی اور وہ دونوں مل کر خوشی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ ان کی محبت کی کہانی نسلوں تک سلطنت میں یاد رکھی گئی۔ کہانی کا سبق: اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سچی ہمت اور پاکیزہ دل کسی بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایک شخص کی حیثیت یا طاقت نہیں بلکہ اس کی نیت، نیکی اور حوصلہ ہی اسے سچا ہیرو بناتے ہیں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، پیارا سا کمنٹ کرو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، لو یو آل، شکریہ اینڈ بائے۔